رات گہری ہو چکی تھی۔ معاذ بستر پر چت لیٹا حالات کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے زندگی کا ہر گزرتا دن عجیب سی ہلچل لے کر آتا تھا۔ وہ دن خواب ہو گئے تھے جب وہ اپنے آرام دہ گھر میں ماں باپ اور بہن بھائی کی محبتوں کے درمیان سکون سے رہا کرتا تھا۔ اب پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سورج طلوع ہوگا تو وہ کس مقام اور کن لوگوں کے درمیان موجود ہوگا۔ اب گھبراتے کیوں معاذ میاں؟ یہ تم ہی تو تھے جسے اپنی پرسکون زندگی میں قرار نہیں تھا۔ ہر روز نئی تبدیلی، نئے تجربے اور نئے مشغلے کی تلاش میں رہتے تھے۔ اب ہر دن تبدیلی اور تجربے کا ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کسی نے اس کے اندر اسے توکا تو وہ چونک گیا۔ واقعی جو کچھ ہو رہا تھا اس کی فطرت کے عین مطابق تو ہو رہا تھا، پھر وہ ان حالات سے گھبرانے کیوں لگتا تھا؟ یہ گھبراہٹ اس لیے تھی کہ پہلے ہر تبدیلی اور تجربہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوتا تھا۔ اب تم قسمت کے رگڑے میں آگے ہو اور تمہاری مجبوری ہے کہ قسمت تمہیں جہاں لے جائے وہاں چل پڑو۔ سارے جوابات اس کے اندر ہی موجود تھے۔ میں تیری لکھی تقدیر پر راضی ہوں میرے مالک، بس مجھ پر اتنا احسان کرنا کہ میری زندگی کو رائگاں نہ کرنا۔ اس نے بہت دل سے دعا مانگی اور ایک بار پھر موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اس کا آج کا دن خاصا مصروف گزرا تھا۔ وید نے اس سے طویل ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں سونے اور سجل کی صحت پر ہونے والی گفتگو بیجنگ منتقلی تک چلی گئی تھی۔ سونے کی طرف سے تو یوان منگ پوری طرح مطمئن تھا کہ وہ صحتیاب ہو رہی ہے، لیکن سجل کے بارے میں اسے تشویش تھی اور طے پا گیا تھا کہ اسے بیجنگ بھجوا کر وہاں اس کی سرجری کے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ معاذ نے اس سے سجل کے بیٹے اعظم کی تلاش کے سلسلے میں بات کی تھی۔ وہ اعظم کی تلاش میں دوبارہ بھارت جانا چاہتا تھا، لیکن یوان منگ نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے مطابق شین یاہی نے اسے پیغام بھجوا دیا تھا کہ ان سب کو بیجنگ بھجوا دیا جائے۔ اعظم کی تلاش کا کام انہوں نے خود اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ بیجنگ پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا یہ طے نہیں تھا، لیکن یوان منگ نے اسے اشارہ دیا تھا کہ وہاں ان سے کوئی اہم کام لینے کا سوچا جا رہا تھا۔ یوان منگ سے ملاقات کے بعد اس نے پہلے سونے سے مختصر ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں سونے نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، بس اس کی آنکھوں میں نمی نے بتا دیا تھا کہ وہ معاذ سے شرمندہ ہے۔ معاذ نے بھی اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے گفتگو کو اس کی خیریت معلوم کرنے سے آگے نہیں بڑھایا تھا اور عالم شاہ کے پاس اٹھایا تھا۔ اس روز اس نے عالم شاہ کو سجل کی مکمل کیفیت سے آگاہ کرتے ہوئے یوان منگ کی رائے اور بیجنگ میں مین سرجری کے متعلق اور ان کے امکانات کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی تھی۔ عالم شاہ ایک تو خود زخمی تھا، پھر بہن کے بارے میں تفصیل جان کر بالکل ڈھہ گیا تھا۔ اسے رہ کر یہ غم ستاتا تھا کہ سجل نے ساری قربانی اس کی خاطر دی اور فیصل جیسے شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ فیصل کسی گھن کی طرح اس کی پیاری بہن کی زندگی کھا گیا تھا۔ ماں سے جتنا ممکن ہوا اسے تسلی تشفی دی اور پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو کسی طرح اس کی سجل سے ملاقات کروا دی جائے، لیکن عالم نے انکار کر دیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ ملاقات کی صورت میں سجل اس سے اعظم کے بارے میں پوچھے گی اور وہ اسے اس کے متعلق سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہی خوف خود معاذ کے دل میں بھی تھا، اس لیے یوان منگ کی زبانی سجل کے ہوش میں آ جانے کی اطلاع سن کر بھی اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا اور اب رات کی تنہائی میں بستر پر کروٹیں بدلتا بے ربط سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ رات کتنی گزر چکی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ کل انہیں نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ سفر کے لیے ضروری تھا کہ جسمانی صحت اچھی ہو، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے دماغ کو پرسکون نیند کی ہدایت دے کر خود کو تازہ دم کرنے کا بندوبست کر لے۔ ابھی اس نے اس کام کا آغاز ہی کیا تھا کہ ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور زمین لرز گئی۔ بنٹی اور موجو کو عرفان اللہ کے پاس بھجوا دیا لالا، لیکن کیا؟ عرفان اللہ زیادہ خوش نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لڑکے بہت کم عمر اور ناتجربہ کار لگتے ہیں، اسے امید نہیں کہ دونوں اس کی مرضی کا کام کر سکیں گے۔ اصغر نے اصل مسئلہ بتایا۔ اس سے کہو یہ لالا کے پٹھے ہیں اور جسے لالا تربیت دے وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی ہو 52 گز کا نکلتا ہے۔ لالا کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ اصل میں لڑکوں کی صورتیں انجانی ہیں اور کسی نے ابھی تک ان کا کوئی کارنامہ دیکھا نہیں ہے، اس لیے عرفان اللہ بھروسہ کرنے پر ہچکچا رہا ہے۔ اصغر نے مسئلے کی نشاندہی کی۔ ان کی اسی خصوصیت کی وجہ سے تو انہیں عرفان اللہ کی طرف بھیجا ہے۔ عرفان اللہ کو بھی تنبیہ کر دینا کہ لڑکوں کے سلسلے میں منہ سے بھاپ نہ نکالے۔ کسی کو خبر ہوئی کہ ان لڑکوں کا تعلق ہم سے ہے تو خود اس کی خیر نہیں ہوگی۔ فکر نشتہ سرکار، سب کچھ پہلے ہی جتا دیا تھا۔ اچھی بات ہے، بنٹے اور موجود سے کہنا کہ روز کے روز پابندی سے رپورٹ دیں۔ کہہ دیا تھا، ایک بار اور تاکید کر دوں گا سالوں کو۔ احتیاط کے باوجود اصغر کی زبان سے کبھی کبھی لالا کے سامنے بھی گالی نکل جاتی تھی۔ حالات نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں اور صرف اس امید پر عرفان اللہ کا بھی میڈم سے تعلق ہے، میں نے لڑکوں کو وہ بھجوا دیا ہے۔ یہ لڑکے کوئی کام کی بات نکال کر لے آئے تو محنت وصول ہو جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکلے گی، اصغر نے تسلی دی۔
تم نے وہاں اڈے سے ضروری سامان تو نکلوا دیا تھا نا؟ میں چاہتا ہوں کہ جب میڈم ایکس ہمارا بھیجا پارسل وصول کرے تو ہمارے سارے کام نمٹ چکے ہوں۔ وہ عورت غصے میں پلٹ کر جوابی وار ضرور کرے گی۔ سامان شفٹ ہو گیا ہے اور سارے بندے بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ میڈم ایکس نے حملہ کیا بھی تو خالی پتھروں سے سر ٹکرا کر رہ جائے گی۔ اصغر نے رپورٹ پیش کی اور جھجکتے ہوئے پوچھا، روانگی سے قبل پارسل کا جائزہ لینا پسند کریں گے آپ؟ بالکل۔ لالا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ گزرے دنوں میں اس کا وزن خاصا کم ہوا تھا اور اس کے پیچھے اس کی مسلسل محنت تھی۔ غذا، دوا، ورزش، ساری ترکیبیں لڑائی تھی اس نے اپنا وزن کم کرنے کے لیے، اور اب اس کا نتیجہ سامنے آنے لگا تھا۔ موٹاپا کم ہونے سے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ جوان اور کم عمر بھی لگنے لگا تھا۔ شخصیت میں آنے والی یہ تبدیلی محض ظاہری نہیں تھی۔ لالا محسوس کر رہا تھا کہ اضافی وزن سے جان چھڑانے کے بعد وہ زیادہ چست اور پھرتیلا ہو گیا ہے۔ اب بھی وہ بہت آرام سے اصغر کے ساتھ چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک لاغر سا شخص ٹکٹکی باندھے داخلی راستے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو حامد؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ ہم تمہیں تمہاری میڈم کے پاس واپس بھجوانے والے ہیں؟ لالا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ جواب میں محض حامد کی آنکھوں کا تاثر بدلا۔ اس تاثر میں غصہ، بے بسی، جھنجھلاہٹ اور خوف سبھی کی آمیزش تھی۔ میں تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے خود ہی اپنے لیے گڑھا کھود لیا۔ لالا نے اس کی حالت پر تعصب کا اظہار کیا۔ حامد فرار کی کوشش میں اس انجام کو پہنچا تھا۔ بلندی سے گرنے کے باعث اس کی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا تھا اور سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے پورے جسم میں آنکھ کی پتلی کے سوا کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا اور اکثر شدید ذہنی اور جسمانی اذیت سے گھبرا کر بچوں کی طرح رونے لگتا تھا۔ بطور انسان لالا کو اس کا حال دیکھ کر افسوس ہوتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ اسے میڈم ایکس کے پاس روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ساری زندگی جس کی چاکری کرتا رہا تھا، اب اسی کی ذمہ داری تھی کہ اسے اس کی خدمت کے صلے میں نوازے۔ اگر یہ کچھ بتانے کا لائق ہوتا تو میں اسے اس بچے کی تصویر بھی دکھا کر اس سے متعلق پوچھتا، جو نہ جانے کہاں سے میڈم ایکس کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اصغر نے حامد کو دیکھتے ہوئے حسرت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ تو اب اپنا نام بھی بتانے کے لائق نہیں رہا، کسی دوسرے کے متعلق خاک کچھ بتائے گا۔ لالا کو خود بھی اس بچے کی طرف سے تجسس تھا، جس کی تصویریں مرنے سے پہلے پرویز نے بھجوائی تھی، لیکن وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ حامد کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مجھے اپنے قیمتی ساتھیوں کے جانے کا دکھ نہیں بھولتا، جن معلومات کو ہم تک پہنچانے کی کوشش میں انہوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ وہی مکمل ہو جاتی تو غم تھوڑا کم ہو جاتا۔ وقت سارے زخم سیدھے گا۔ لالا نے اس کا شانہ تھپکا اور تہہ خانے سے باہر کا رخ کیا۔ ابھی وہ اوپر پہنچا ہی تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے آنے والی کال کا نمبر دیکھا اور کال ریسیو کی۔ تیرے لیے ایک انفارمیشن تھی، سوچا کال کر کے بتا دوں۔ دوسری طرف دیوا تھا۔ ضرور بتاؤ۔ پولیس کسٹڈی میں اس پٹھان لڑکے گل خان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیوا نے بم پھوڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ پٹھان کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ بھوک نہ ہونے پر اس نے اس دن اپنا کھانا نہیں کھایا اور کسی دوسرے ساتھی کو دے دیا۔ اس کا کھانا کھانے والا منٹوں میں چٹپٹ ہوا۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بہت ہی تیز زہر ملا تھا اس کے کھانے میں۔ پولیس نے انکوائری نہیں کی اس معاملے کی؟ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو لالا؟ میں اور تم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پولیس کی اپنی انوالومنٹ کے بنا یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ پولیس نے انکوائری خاک کرنا تھی۔ زہر کا معاملہ گول کر کے مرنے والے کی موت کو حیضے کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اس پٹھان کو پولیس کی کسٹڈی سے نکلواؤ دیوا۔ لالا مضطرب ہوا۔ نکالنا زیادہ مشکل نہیں، 2 دن بعد اس کی پیشی ہے۔ اسے کورٹ لے جائیں گے تو کام ہو سکتا ہے، لیکن کام میں ہار ڈالنے والوں کی جان ہتھیلی پر رکھنا ہوگی۔ جان ہتھیلی پر رکھنے والوں کو منہ مانگا معاوضہ دینے کی پیشکش کرو۔ جتنی بھی رقم خرچ ہوگی سب میری ذمہ داری ہے۔ دیوا کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے لالا نے پیشکش کی۔ تم انتظار کرو، میں کام ہونے کے بعد تمہیں بتاتا ہوں۔ دیوا نے گویا کام کرنے کی حامی بھر لی۔ لالا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد ایک صوفے پر گمسم سا بیٹھ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنی بھاگ دوڑ کے بعد بھی وہ اپنے وکے تک پہنچ سکے گا یا نہیں، لیکن معمولی سے معمولی امکان کو بھی رد کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایک کے بعد ایک ہونے والے دھماکوں کے تسلسل میں گولیوں کی ترتراہٹ بھی شامل تھی اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 فوجیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ معاذ نے پھرتی سے بستر چھوڑا اور غار سے باہر کی طرف لپکا۔ باہر نکلتے ہی اس کا زانگ تو سے ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے اچانک حملہ کر دیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اوپر ہمارے آدمی نگرانی پر موجود تھے اور انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھ لیا، ورنہ وہ جس طرح پلاننگ سے آئے تھے ہم بے خبری میں مارے جاتے۔ اب بھی ان کی عددی برتری کے کارن ہمیں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ زانگ تاؤ نے اس کے سوال کے جواب میں پوری تفصیل سنا دی۔ اگر چاہو تو میں اور میرے ساتھی تم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں اسلحے کے استعمال میں مہارت حاصل ہے، معاذ نے پیشکش کی۔ ہمیں ضرورت ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔
مسترب سے زانگ تاؤ نے سب پہ پیچھانے کا اشارہ کیا اور وہ اس کے ساتھ مرکزی جھونپڑے میں پہنچا تو وہاں شین یاہی موجود تھا اور کسی مواصلاتی آلے کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ زانگ کے ساتھ اسے آتا دیکھ اس نے زانگ کو سوالی نظر سے دیکھا۔ یہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کو اسلحے کے استعمال میں مہارت حاصل ہے۔ زانگ نے اسے بتایا تو اس نے ایک پل کے لیے ماس کو غور سے دیکھا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھیوں کو بھی بلوا لو۔ کچھ ہی دیر میں وکی اور جارو بھی وہاں آ چکے تھے۔ انہیں برف میں استعمال ہونے والی لباس، دستانے اور جوتے فراہم کیے گئے اور موقع دیا گیا کہ وہ اپنی پسند کے حساب سے اسلحے کا انتخاب کر لیں۔ ماز نے اپنے لیے ایک بریٹا پسٹل اور 7mm رائفل کا انتخاب کیا۔ تقریباً 1000 گز تک مار کرنے والی رائفل اپنی مار اور نشانے کی درستگی کے اعتبار سے بے مثال تھی اور اسے امید تھی کہ وہ اس سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ان تینوں کو ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ مواصلاتی آلات بھی فراہم کیے گئے اور الگ الگ سمتوں میں بھیجا گیا۔ یقیناً وہ انہیں ساتھ رکھنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے اور انہیں آپس میں اتحاد کر کے کسی سازش کے لیے موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ ماز کو مشکری پہاڑ کی طرف بھیجا گیا جہاں پہلے ہی 2 افراد ایک بڑے سے پتھر کی آڑ میں مورچہ بنائے فائر کر رہے تھے۔ ان تک پہنچنے کے لیے اسے رینگ کر جانا پڑا کیونکہ اس طرف مسلسل فائر آ رہا تھا اور ذرا سی بد احتیاطی اس کی جان بھی لے سکتی تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ شامل ہوا تو دیکھا کہ انہوں نے نائٹ ویژن گوگلز پہن رکھے تھے۔ یقیناً ان لوگوں کے پاس ان گوگلز کی محدود تعداد تھی ورنہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ وہ بھی فراہم کر دی جاتی۔ اندھیرے میں ان گوگلز کے بغیر وہ محض اندازے پر ہی فائر کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی ساری توجہ سننے پر مرکوز کر دی۔ کچھ دیر سماعت پر زور دینے سے اسے اندازہ ہوا کہ ان کے سامنے قدرے دائیں جانب MG3 گرج رہی ہے اور یہ اسی کا فائر ہے جو کسی کو آڑ سے نکلنے کی مہلت نہیں دے رہا۔ سیمی اور آٹومیٹک دونوں طرز کا فائر موڈ رکھنے والی یہ گن 30 راؤنڈ میگزین کی حامل ہوتی ہے اور 400 سے 500 میٹر تک فائر کر سکتی ہے۔ سٹینڈ پر رکھ کر چلائی جانے والی اس گن کو یہاں تک لانے والوں نے یقیناً بڑا کشٹ اٹھایا تھا اور اب اس کا فائدہ بھی حاصل کر رہے تھے۔ مقابلہ کرنے والوں کو اس کے مہلک فائر سے بچ کر بھرپور مقابلہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ خود بھی پتھر کی آڑ میں رہ کر بس آوازوں کی سمت میں اندھے فائر کر رہا تھا۔ اس اعصاب شکن صورتحال میں اس کے ساتھ مورچہ سنبھالے دونوں افراد میں سے ایک کا ضبط جواب دے گیا اور دوسری طرف سے فائرنگ میں معمولی سے تعطل آتے ہی وہ بے قراری سے آڑ سے باہر نکل کر آگے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے کے ساتھ ہی نیچے کی طرف پھسلتا چلا گیا۔ ماس کے برابر میں موجود اس کے ساتھی کے حلق سے یہ منظر دیکھ کر ایک کراہ سے نکلی، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے ساتھی کی کوئی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ اس بے بسی کا غصہ اس نے ایک ساتھ کئی راؤنڈ فائر کر کے نکالا۔ دوسری طرف سے بھی بھرپور جواب دیا گیا اور ان کے گرد گولیاں می کی طرح برسنے لگی۔ گولیوں کی اس برسات میں سر تک باہر نکال کر دیکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک آدھ منٹ میں دونوں طرف کا جوش ٹھنڈا ہوا تو ماس نے اپنے ساتھ موجود شخص کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف توجہ کی۔ انگلش لٹل۔ اس شخص نے اس کے ایک لفظی سوال کو سمجھ کر ایک لفظی جواب دیا تو ماس شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ آخر الفاظ سے زیادہ اشاروں کے بلبوتے پر اسے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ جب وہ پتھر کی آڑ سے نکل کر آگے کی طرف جائے تو وہ اسے کور دے۔ اس شخص کی طرف سے بات سمجھ لینے کا اندیا دیا جانے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنا سارا زور سماعتوں پر ڈال کر بیٹھ گیا۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار تھا۔ MG3 کا فائر رکنے سے اشارہ ملا کہ میگزین ختم ہو گیا ہے۔ اس کے پاس پرانا میگزین ہٹا کر نیا میگزین لوڈ ہونے تک کی مختصر مہلت تھی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور تیزی سے دشمن کے مورچے کی طرف بڑھا۔ اس کا ساتھی اس دوران مسلسل فائرنگ کے ذریعے اسے کور دیتا رہا تھا۔ ابتدا میں چند قدم دوڑنے کے بعد وہ نیچے گر گیا اور رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اس دوران فائر دوبارہ آنا شروع ہو گیا تھا اور گولیاں اس کے سر پر سے سنسناتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ اگر وہ اٹھ کر بیٹھنے یا ذرا سا بھی اونچا ہو کر دیکھنے کی حماقت کرتا تو اسے اگلا سانس نصیب نہیں ہوتا۔ کسی چھپکلی کی طرح زمین سے چپکا وہ آہستہ روی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا دماغ فائرنگ کی آوازوں کی مدد سے خودکار انداز میں حساب کتاب لگاتا اسے بتا رہا تھا کہ اب کتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ اس کے کان سے لگے آلے میں مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چینی زبان کے استعمال کی وجہ سے وہ مکمل گفتگو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ مختلف ہدایات دی جا رہی ہیں اور ان رپورٹس کی روشنی میں شین یہی ہدایات جاری کر رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھی کو خصوصی تاکید کر کے آیا تھا کہ اس کے عمل کے متعلق فوری طور پر شین کو اطلاع نہ دی جائے۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر کسی طرح مقابل تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تو اس کی محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ شکر تھا کہ اس کے اوپر اعتماد کیا گیا تھا اور ابھی تک اس کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ وہ رینگتے رینگتے کافی آگے نکل گیا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ کسی شے پر پڑا۔ اب تک اس کی راہ میں چھوٹے بڑے پتھر وغیرہ آتے رہے تھے، لیکن اس وقت جس شے پر ہاتھ پڑا تھا وہ ساخت کے اعتبار سے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے ٹٹول کر اس شے کا جائزہ لیا اور یہ اندازہ ہونے پر کہ وہ شے ممکنہ طور پر نائٹ ویژن گوگلز ہیں، اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ گوگلز کو آنکھوں پر چڑھا کر اس نے اطراف میں دیکھا۔ اس کی تاریک دنیا روشن ہو گئی اور مختلف مقامات پر نظر آنے والے سرخ دھبوں نے انسانی وجود کی نشاندہی شروع کر دی۔ فی الحال اس کی توجہ کا مرکز باقی سب کو چھوڑ کر اس MG3 کی طرف تھا، جس کی طرف سے مسلسل مہلک فائر آ رہا تھا اور ان کے دفاع کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اپنے کان میں لگے ہوئے آلے سے سنائی دینے والی گفتگو سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح کی پریشانی لاحق ہے۔ ایسے میں اگر ایک MG3 اس کے قبضے میں آ جاتی تو مشکل کافی حد تک آسان ہو جاتی۔ اپنے ارد گرد جاری بھاگ دوڑ اور آوازوں کو نظر انداز کیے وہ مستقل مزاجی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک کا فاصلہ تھا اور اچھا خاصا تھا۔ وہ جس پہاڑی پر دفاعی مورچے میں بیٹھا رہا تھا، اس سے اتر کر اس پہاڑ کی طرف جا رہا تھا جہاں حملہ آوروں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ پہاڑی تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ایک نسبتاً ہموار اور کھلا میدان موجود تھا۔ اس حصے سے بہت تیزی سے گزرنے کی ضرورت تھی کہ یہاں بچاؤ کے لیے کوئی آڑ موجود نہیں تھی اور کہیں سے بھی کوئی اندھی گولی آ کر اسے چاٹ سکتی تھی۔ وہ ممکنہ حد تک تیزی سے اس حصے سے گزرنے لگا۔ کئی بار گولیاں اس کے آس پاس آ کر گری، لیکن ان میں سے کسی بھی گولی پر اس کا نام نہیں لکھا تھا، اس لیے وہ ان سے بچ کر تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ اپنی مطلوبہ پہاڑی سے بہت قریب تھا کہ اچانک اسے زور کی ٹھوکر لگی اور توازن قائم رکھنے میں ناکام ہو کر بری طرح لڑکھڑا کر سنبھلنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ پے در پہ کئی فائر سر پر سے گزرتے چلے گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے دیکھ لیا گیا ہے اور نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زگ زیگ حالت میں وہ جتنی تیزی سے وہاں سے ہٹ سکتا تھا ہٹتا چلا گیا۔ کئی گولیاں تعاقب میں آئیں اور ہر بار دائیں بائیں گم ہوتی گئیں۔ اس کے اس یقین کو پختہ کرتی چلی گئی کہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہیں چکھ سکتا۔ اپنی مطلوبہ پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر وہ ذرا سا دائیں جانب گھوما تو اس فائر کی رینج سے باہر نکل گیا جو کسی موت کے ہرکارے کی طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے بغیر رکے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بہت دشوار چڑھائی نہیں تھی، لیکن بھاری لباس، کندھے سے لٹکی رائفل اور وہ ڈھیر ساری احتیاط جو وہ خاموشی سے اوپر پہنچنے کے لیے کر رہا تھا، اس کی حرکت کو آہستہ آہستہ بنائے ہوئے تھی۔ آخر یہ فاصلہ بھی طے ہو گیا اور اس نے ایک بڑے پتھر کی آڑ میں بیٹھے نشانچی کی جھلک دیکھ لی۔ MG3 کو ایک سٹینڈ پر ٹکائے وہ اپنا سارا جسم پتھر کی آڑ میں رکھے ہوئے فائر کر رہا تھا۔ اس کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ لبلبی پر رکھی انگلی کے علاوہ جسم کا ہر حصہ پوری طرح ساکت تھا۔ وہ اس جگہ پر اکیلا ہی تھا اور کسی مددگار کی موجودگی کے بغیر بھی پوری مہارت اور سکون سے اپنا کام انجام دے رہا تھا۔ معاذ نے محسوس کیا کہ اس سے فاصلہ اتنا کم ہے کہ وہ بریٹا کی مدد سے بھی اسے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس نے اوندھے منہ لیٹے لیٹے یہ اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور پینٹ کی بیلٹ میں اڑ سے بریٹا کو کھینچ نکالا۔ اس عمل کے دوران اس کا ہاتھ شاید ذرا سا بہک گیا اور قریب پڑے چند چھوٹے چھوٹے پتھر نیچے لڑک گئے۔ ایسا عین اس وقت ہوا جب نشانے باز اپنی گن کو ری لوڈ کر رہا تھا۔ رکے ہوئے فائر کی وجہ سے اس نے پتھروں کے لڑکنے کی آواز صاف سنی اور بھڑک کر پیچھے گھوما اور ہولسٹر سے پسٹل کھینچ کر پے در پہ کئی فائر کر ڈالے۔ ماز پتھر لڑکنے کے ساتھ ہی نیچے کی جانب نہ سرک گیا ہوتا تو اس وقت اس کی کھوپڑی اڑ چکی ہوتی۔ اس نے بالکل دم ساتھ کر بریٹا والے ہاتھ کو بہت احتیاط سے حرکت دی۔ ابھی وہ اس کا سیفٹی لاک ہٹا ہی رہا تھا کہ اس شخص کی طرف سے ایک بار پھر فائرنگ ہوئی اور اس نے اپنے عین سامنے چنگاری اڑتی محسوس کی۔ پھر ٹھگ سے کچھ اس کی پیشانی سے ٹکرایا۔ چوٹ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ایک پل کے اس کا سر چکرا کر رہ گیا، لیکن بے پناہ ضبط سے کام لیتے اس نے منہ سے معمولی سی آہ بھی نہ نکلنے دی۔ اس کا یہ ضبط کام کر گیا اور وہ شاید کسی کی موجودگی کو اپنا وہم سمجھتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ معاذ نے پہلے اپنے ماتھے سے بہہ کر آنے والے خون کی لکیر کو دستانوں کی مدد سے صاف کیا، پھر تھوڑا سا سر اوپر سرکایا۔ اب ایک بار پھر وہ اس شخص کو دکھائی دینے لگا جو MG3 کو پوری مشاقی سے استعمال کرتا دوسروں پر قہر برسا رہا تھا۔ معاذ نے گہرا سانس کھینچ کر اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پھر نشانہ باندھ کر اس کے سر پر فائر کیا۔ پہلا ہی فائر نتیجہ خیز ثابت ہوا اور شوٹر کی کھوپڑی اڑا کر رکھ دی۔ کسی کٹے ہوئے شیطان کی طرح نیچے گرتے ہوئے شاید وہ حیران ہوا ہوگا کہ یہ کون ہے جو اس جیسے ماہر کو موت کا مزہ چکھا کر گیا، لیکن یہ میدان جنگ کی تلخ ترین حقیقت ہے کہ جب کوئی لڑنے کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اسے مرنے کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے۔ جنگ جوؤں کے نصیب میں جیت کے ساتھ ہار بھی ہوا کرتی ہے اور آج اس شخص کی ہار کا دن تھا۔ اس کے نیچے گرتے معاذ نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور آگے بڑھ کر وہ جگہ سنبھال لی جہاں اب تک مرنے والے کی حکمرانی تھی۔ MG کی لبلبی پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے وہ حرارت بھی محسوس کی جسے لبلبی پر چھوڑ جانے والا خود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہیلو خود گن کو استعمال کرنے سے قبل اپنی جانب کے لوگوں کو حالات کی اس تبدیلی سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔
चुनांचे खुद को फराहम करदा मवासलाती आले का बटन दबाकर भराई आवाज़ में पुकारना शुरू कर दिया। फ़ौरन ही शीन याही की तरफ से रद्दमल ज़ाहिर हुआ। हमलावरों की एक MG3 इनके मोर्चे समेत मेरे कब्ज़े में आ गई है। मुझे अपने साथियों और हमलावरों की पोजीशन से आगाह किया जाए ताकि मैं दुरुस्त फायर कर सकूं। इस बार इसने स्पार्ट से लेजे में बाजुबानी अंग्रेज़ी मुतालबा किया। ब्रावो, ये तो तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे डाला। शीन याही ने अंग्रेज़ी में से सराहा और इसकी तरफ से कोई रद्दमल न दी जाने पर इसकी मतलूबा मालूमात फराहम करने लगा। अगले चंद लम्हों में सूरत हाल में वाज़ेह तब्दीली रूनुमा हुई। हमलावरों पर अपने ही एक मोर्चे से फायर किया जाने लगा तो वो सटपटा से गए। इस सटपटाहट पर काबू पाकर संभलने तक इनका बहुत नुकसान हो चुका था। मैदान काजार से लम्हा ब लम्हा मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स की रोशनी में शीन याही बेहतरीन अहकामात जारी कर रहा था। माज भी इसके हदायत पर अमल करता हुआ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था। कुछ ही देर में पांसा ऐसा पलटा कि शीन याही के हुक्म पर पेशकदमी करने वाले एक टोले ने हमलावरों के दूसरे मोर्चे पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद तो जैसे सब कुछ इनके हाथों में ही आ गया। सर्च लाइट्स जलाई गई और मोर्चों में फंस जाने वालों के साथ साथ फरार की कोशिश करने वालों को भी घेर कर पकड़ लिया गया। माज जब दोबारा सबके दरमियान वापस आया तो लाशें इकट्ठी की जा रही थी और कैद होने वालों की मुश्कें कसने के साथ साथ इन्हें कतार में खड़ा करने का सिलसिला जारी था। शीन याही से सामना होने पर इसने इसके शाने पर एक गर्मजोश थपकी दी। आज तुमने हमारा मन खुश कर दिया जवान। ये केवल तुम्हारी बहादुरी थी कि हम इतनी जल्दी सब कुछ काबू करने में सफल हो गए। जो कुछ शीन याही ने जुबान से नहीं कहा था वो ज़ांग ताऊ ने कह डाला। माज जवाबन खामोश रहा। इसे अपनी कारकर्दगी पर इनसे तमगे वसूल नहीं करना थे। इसने सिर्फ इसलिए लोगों का साथ दिया था कि इसकी और इसके साथियों की ज़िंदगियाँ भी इन्हीं लोगों से जुड़ी हुई थी। अगर वो अपने दिफा में नाकाम हो जाते तो खुद इनकी अपनी सलामती ख़तरे में पड़ जाती। मेरे साथी कहाँ हैं? इधर उधर नज़रें दौड़ाने पर इसे विक्की जारो दिखाई नहीं दिए तो इससे मुतल्लिक पूछा। वो युआन मंग के साथ हैं और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी में इसकी मदद कर रहे हैं। तुम्हारा मोटा साथी इस काम में खासा माहिर है। खुद अपने बाजू पर घाव आने के बावजूद दूसरों को आराम पहुंचाने में लगा हुआ है। ज़ांग का तबसरा जारो के मुतल्लिक था। वो भला कहाँ जानता था कि जारो का ताल्लुक उस कौम से था जो एक तवील अरसे से अपने हुकूक और आज़ादी की जंग लड़ रही थी और इस जंग को लड़ते लड़ते कौम के हर फर्द को अपने ज़ख्मों को भूल कर दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखने का हुनर आ गया था। मुझे तुम्हारे माथे पर भी घाव दिखाई दे रहा है। बेहतर होगा कि तुम भी इस पर कोई मरहम वगैरह लगवा लो। ज़ांग की तवज्जो अब जाकर इसके ज़ख्म की तरफ गई तो इससे बोला, मैं ठीक हूँ, ये मामूली ज़ख्म है, जल्द ठीक हो जाएगा। इसने अपनी पेशानी को आहिस्ते से छुआ और बेपरवाही से बोला। ज़ख्म मामूली तकलीफ़ दे रहा था लेकिन खून फ़ौरन रुक कर जम चुका था, इसलिए इसे इस ज़ख्म के सिलसिले में कोई तशवीश नहीं हो रही थी। मैं पकड़े जाने वालों को देखने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो जाकर आराम कर लो। हालात को देखते हुए लगता है कि आगे हमें आराम का मौका मुश्किल ही से मिल सकेगा। ज़ांग के चेहरे पर गहरी फिक्रमंदी थी। माज ने इसके मशवरे पर अमल करके आराम के लिए जाने के बजाय इसके साथ रहने को तरजीह दी। वो ख़ुद भी हालात से आगाह रहना चाहता था और इस बात को जानने का तो सख्त मुतजस्सिस था कि वो कौन लोग हैं जो इस वीराने में इतने मुश्किल रास्तों के बावजूद इतनी भरपूर तैयारी के साथ इन पर हमलावर हो गए हैं। वो ज़ांग के साथ मिलकर इनका जायज़ा लेने लगा। देखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं। ज़ांग ने एक कतार में बिठाए गए कैदियों को शक्लों पर सरसरी नज़र डालते हुए तबसरा किया। जवाबन मास ने महज हंकारा भरा और खामोशी से इनका जायज़ा लेने लगा। वो तादाद में 8-10 से ज़्यादा नहीं थे और इनकी कौमियत के बारे में इसे ज़ांग के ख्याल से इत्तफाक था। जितनी तादाद में वो गिरफ़्तार हुए थे तकरीबन उतनी ही तादाद में हलाक होने वालों की भी थी और इस वक्त शीन याही 4-5 लाशों के करीब खड़ा इनके सिलसिले में अपने आदमी को हदायत दे रहा था। अंदाज़ा था कि कुछ हलाक होने वालों की लाशों को इकट्ठा नहीं किया जा सका और वो इधर उधर दराड़ों वगैरह में गिर जाने के बायस नज़रों से ओझल हो गई हैं। हकीकतन इन लाशों को तलाश करने के लिए ज़्यादा जिद्दोजहद भी नहीं की गई थी कि लाशों ने अब किसी काम नहीं आना था। हाँ, कैदियों से अलबत्ता मालूमात हासिल की जा सकती थी। तुम्हारा नाम? ज़ांग ने कतार में बैठे पहले कैदी से हिंदी ज़ुबान में दरियाफ्त किया, लेकिन वो यूँ बैठा रहा जैसे इसे ज़ांग का सवाल समझ में न आया हो। योर नेम? इस बार ज़ांग ने ज़रा सख्त लहजे में अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपना सवाल दोहराया, लेकिन अब भी कोई रद्दमल ज़ाहिर नहीं हुआ। ये शायद मेरी बात समझ नहीं रहा, सुझाई नहीं दे रहा कि किस भाषा में इससे सवाल करूं। ये तुम्हारी बात समझ रहा है लेकिन जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा। कैदी की आंखों में झांककर खामोशी से इसके तासुरात का जायज़ा लेते हुए माज ने ज़ांग पर इंकशाफ किया। अगर ऐसा है तो इसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। हम अपनी पर आ जाएं तो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। ज़ांग ने इस कैदी पर एक नफरत अंगेज़ नज़र डालते हुए कहा और अगले कैदी की तरफ बढ़ गया। माज को इसके दावे की सच्चाई में कोई शक नहीं था क्योंकि इसकी मालूमात के मुताबिक चीनी तशद्दुद के बदतरीन तरीक़ों से वाकिफ़ थे
اور مخالفین پر بلا جھجک ان کا اطلاق بھی کرتے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زانگ اب اگلے قیدی کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ شخص اپنے ساتھی کی طرح انجان تو نہ بنا، لیکن زانگ کی طرف سے رخ پھیر کر واضح کر دیا کہ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ زانگ باری باری ہر ایک سے یہی سوال کرتا چلا گیا۔ ان کے رد عمل دینے کا انداز الگ تھا، لیکن مشترکہ نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ آخری قیدی کا نمبر آ گیا۔ یہ قیدی اس حد تک سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زانگ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر تلخ لہجے میں اپنا سوال داغا تو اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ زانگ کے ساتھ کھڑے معاذ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ قیدی نے اس کی حیرانی کو محسوس کیا اور پراسرار انداز میں مسکرایا۔ اس کے یوں مسکرانے پر زانگ کا موڈ مزید خراب ہو گیا اور تلخ لہجے میں بولا، تم تو ایسے دندیاں نکال رہے ہو جیسے میں نے تمہارا نام پوچھنے کے بجائے تمہیں کوئی جوک سنایا ہو۔ جوک ہی تو ہے، میرے بارے میں ساری جانکاری رکھنے والے کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہو، پھر بھی مجھ سے سوال کرتے ہو۔ خباثت اس کے لہجے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ زانگ اس کی بات سن کر چونکا اور سوالیہ نظروں سے معاذ کی طرف دیکھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ہم اصل میں ایک ملک اور ایک شہر کے رہنے والے ہیں اور اس خوبصورت بلا کے حکم پر چلتے ہیں جو اس وقت بھی تمہارے ٹھکانے پر موجود ہے۔ وہ بہت ہوشیاری سے معاذ کے گرد سازش کا جال بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون بلا؟ کیا تم سونیا کی بات کر رہے ہو؟ زانگ نے سر پٹا کر پوچھا۔ اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ بہت زوراور عورت ہے، دنیا کے جس مرد کو چاہے اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے آگ بھڑکاتا جا رہا تھا اور معاذ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا، کیونکہ بازل نامی اس شیطان کی باتیں صریحاً جھوٹ نہیں تھی۔ کیا بات ہے زانگ؟ کیا کہہ رہے شخص؟ اسی وقت شینیاہی وہاں چلا آیا اور ماحول میں تناؤ محسوس کر کے چینی زبان میں زانگ سے پوچھا، یہ شخص میرا دشمن ہے اور یقیناً کسی نہ کسی طرح میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آیا ہے۔ تم یہاں حملہ کرنے والوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو؟ اس شخص کی زبان کھلواؤ۔ اس بار معاذ بول پڑا۔ اس کی بات سن کر بازل ایک زوردار کہکا لگایا اور خباثت سے بولا، میری زبان جب جب کھلے گی بس تمہاری ہی داستانیں سنائے گی، میں تمہارا خون پی لوں گا۔ بازل کے خلاف اس کے دل میں پہلے بہت غم و غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس کے اس رویے نے مزید آگ لگا دی اور تیش میں آ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ ایک ہی دم وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ شین اور زانگ بازل کو اس کی گریف سے آزاد کروانے کے لیے زور لگانے لگے۔ شور سن کر مزید چند لوگ مدد کے لیے آ گئے۔ اس کے ہاتھوں کی گریف سے بازل کو آزاد کروایا گیا تو وہ گلے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح کھانسنے لگا۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تاکہ ان لوگوں پر تمہاری اصلیت نہ کھلے؟ بازل کی کھانسی کو سنبھلی تو اس نے ایک اور شوشہ چھوڑا، تو ہے ہی اس لائق کہ اس دھرتی کو تیرے ناپاک وجود کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے۔ چینوں کی گرفت میں مچلتا معاذ غصے سے پکارا، اگر تو خود پاک صاف ہوتا تو اس وقت یہاں اس جگہ موجود نہیں ہوتا۔ بازل نے اسے ترکی بترکی جواب دیا، اسے لے جاؤ یہاں سے، میں بعد میں اس سے بات کروں گا۔ شین یاہی نے چیخ کر اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ وہ بازل اور معاذ کے درمیان ہونے والی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن ان کے درمیان جاری کشیدگی قابو پانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ جانوروں سے بات نہیں ہوتی، ان کے گلے میں پٹا ڈال کر انہیں قابو کیا جاتا ہے۔ اس پر معاذ نے اسے انگریزی میں مخاطب کیا، کول ڈاؤن ینگ مین، کول ڈاؤن، تھوڑی دیر میں سب پر سکون سے بات کرتے ہیں۔ شین یاہی نے اس کا اشارہ تھپک کر نرمی سے کہا اور زانگ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ یقیناً وہ اس واقعے کی ساری تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ بازل کو نظروں کے سامنے سے ہٹا لیا گیا تو معاذ کے دماغ کی گرمی بھی ذرا کم ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ اس عیار آدمی کی چلی چال کو توڑنے کے لیے اسے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ سوچ بچار کے بعد اس کے دل و دماغ نے متفقہ فیصلہ دیا کہ وہ سچ بولے گا۔ سچ کی اپنی طاقت ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طور اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ تم نے جھوٹ بول کر قانون کا وقت کیوں ضائع کیا خان؟ اب مشہور ہونا چاہتی تھی۔ عدالت سے نکلتے ہوئے گل خان نے اتنی معصومیت سے صحافی کے سوال کا جواب دیا کہ کئی لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج عدالت میں پیشی پر وہ اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو گیا تھا کہ جل کر خاک ہو دینے والے بنگلوں میں اس کے دوست موجود تھے۔ یہ سیکھ اسے دیوا کے آدمی نے دی تھی اور سمجھایا تھا کہ اگر وہ اپنے دعوے پر قائم رہا تو اسے اپنے ساتھیوں کے بارے میں تفصیلات بھی فراہم کرنا ہوں گی، اور جیسے ان لوگوں کی تفصیلات سامنے آئیں گی وہ خود مشکل میں پڑ جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھی ریاست کو شدید مطلوب افراد میں شامل تھے۔ گل خان کو سلاخوں کے پیچھے کی زندگی نے جذبات نکال کر اسے اس نقطے پر قائل ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ آج عدالت میں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور یہ اعتراف کیا تھا کہ اس نے محض سستی شہرت کے حصول کے لیے ایسا دعویٰ کیا تھا۔ عدالت نے اس کے اس بیان پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ اسے قانون کے ساتھ کھلواڑ پر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال سزا سنائی نہیں گئی تھی اور تفتیشی افسر کو اس درخواست پر اسے گل خان سے متعلق کچھ مشکوک معلومات حاصل ہوئی ہیں جن کے بارے میں مکمل تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ فیصلے کو زیر التوا ڈال دیا گیا تھا۔
تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت پر عدالت تمہیں کیا سزا دے گی؟ ایک صحافی نے اس کے ساتھ چلتے اس سے دریافت کیا۔ پولیس والے پیشی پر آئے ملزمان کو کتنا ہی میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، کچھ چلبلے قسم کے صحافی اپنے لیے راستہ بنا ہی لیتے ہیں۔ عدالت سزا سنائے گی تو اس کی خبر بھی ہمارے فوٹو کے ساتھ سارے دیش میں پھیلے گی اور ہم اور مشہور ہو جائے گا۔ گل خان نے نہایت فلسفیانہ انداز میں یہ جواب دے کر سب کو کہکہا لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم ایسی شہرت کا کیا کرو کہ جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ صحافی نے گویا اسے احساس دلانے کی کوشش کی۔ ہمارے یہی فائدہ سب سے بڑا ہے کہ ہم مشہور ہو جائے۔ ہم نے اپنے مرحوم دادا جان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ہم اتنا مشہور ہو جائے گا کہ دلیپ کمار کی طرح دیش کا بچہ بچہ ہم کو پہچانے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سنجیدگی سے دیے گئے یہ جوابات لوگوں کو اس کی ذہنی حالت کی طرف سے شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہیں، لیکن فی الوقت وہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی تھی کہ آج عدالت میں پیشی کے بعد اسے وہاں سے فرار کروانے کی کوشش کی جائے گی، چنانچہ اپنی ساری حیثیت کو چکنا کیے وہ اس کارروائی کا منتظر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یوں فرار ہونا اسے سخت مشکل میں ڈال دے گا اور اس کی حیثیت ایک مفرور اور اشتہاری کی ہو جائے گی، لیکن جیل میں خود کو زہر دے کر مارنے کی کوشش نے اسے اس خطرناک کام کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اس نے دھوکے اور سازش سے مارے جانے کے مقابلے میں ہاتھ پاؤں مارنے اور لڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ کیا یہ ٹھیک ہے کہ جیل میں؟ صحافی جانے اس سے مزید کیا پوچھتا کہ وہاں ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور اس کا سوال ادھورا رہ گیا۔ گل خان نے اپنی ہتھکڑی سے منسلک زنجیر کو پکڑ کر چلتے پولیس والے کو لڑکھڑانے کا فائدہ اٹھایا اور اسے ایک زوردار لات مار کر خود سے دور پھینکا۔ ادھر خان جی! ہر طرف دھواں، بھاگ دوڑ اور چیخو پکار تھی، اور اس بیچ کسی نے اسے قریب پکارنے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس پکڑنے والے کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ ہنگامہ ہنوز جاری تھا۔ چیخو پکار کے ساتھ ساتھ درمیان میں فائرنگ کی ترتراہٹ بھی وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا اسے ایک سٹارٹ گاڑی کے کھلے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ یکدم نیچے گر گیا اور گل خان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گریپ سے نکل گیا۔ اس نے سر پٹا کر گرنے والے کی طرف دیکھا۔ اس کی کھوپڑی کا ایک حصہ اڑ چکا تھا اور وہ ایک پل میں جیتے جاگتے انسان سے بھیانک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس سے زیادہ دیکھنے کی گل خان کو مہلت نہیں ملی اور کوئی اسے اپنے ساتھ کھینچ تو آگے لے گیا۔ اس کے حواس تھوڑے سے بحال ہوئے جس خود کو دو تنومند افراد کے درمیان ایک تیز رفتار گاڑی کی عقبی نشست پر پایا۔ کون ہے تم اور ہم کو کہاں لے جاتی ہے؟ اس نے احتجاجی لہجے میں دونوں سے دریافت کیا۔ جواب میں اس نے اپنے دائیں طرف سے ناک اور منہ پر کی جانے والی پھوار کو محسوس کیا اور اس کے بعد کچھ بھی محسوس کرنے کے قابل نہیں رہا۔ آج صبح سویرے عرفان اللہ نے ہوٹل میں کوئی اہم ملاقات کی ہے۔ اصغر نے شہر کے ایک بڑے اور مشہور ہوٹل کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی۔ ملاقاتی کون تھا؟ لالا نے موبائل پر خبریں سکرول کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ملاقاتیوں کے بارے میں بنٹی اور جامو کنفرم نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملاقاتی ان کے ہوٹل پہنچنے سے قبل ہی ہوٹل کے سویٹ میں موجود تھا اور ان کی وہاں سے روانگی کے وقت بھی وہ وہیں موجود رہا تھا۔ ان دونوں نے عرفان اللہ کی ملاقات سے پہلے کے جوش اور ملاقات کے بعد کی خوشی کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے کہ یہ کوئی بہت خاص ملاقات تھی۔ تیری اپنی رپورٹ کیا ہے؟ لالا عیسیٰ نے موبائل پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر دریافت کیا۔ میں نے معلومات کروائی ہیں۔ ملاقاتی کوئی عورت تھی جو ملاقات سے 10 منٹ پہلے ہی اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ ہوٹل پہنچی تھی۔ اس نے سیاہ جالی دار ہیٹ لگایا ہوا تھا، اس لیے کسی فوٹیج میں اس کی تصویر واضح نہیں، البتہ ہوٹل کے عملے میں سے ایک بیان اطلاع دی تھی کہ وہ عورت سفید فام تھی۔ مزاج آشنا اصغر کے پاس اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے تمام ممکنہ معلومات موجود تھیں۔ اس نے لالا کو اطلاع دی ہی اس وقت تھی جب اس کے پاس یہ معلومات اکٹھی ہو گئی تھیں۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔